حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے بھائی جان کے بیعت ہونے کا واقعہ بھی عجیب ہے۔ بھائی جان اس وقت تک نابالغ تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شفقتوں اور عنایتوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک دن خود ہی حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی درخواست کی۔ حضرت عموماً بلوغ سے پہلے بیعت نہیں فرماتے تھے، اس لیے از راہ خوش طبعی فرمایا کہ بیعت خالی ہاتھ تھوڑے ہی ہوتی ہے، امرود لے کر آؤ تو بیعت کریں۔ وہ موسم ایسا تھا کہ بازار میں امرود نہیں آ رہے تھے، اس لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات انہیں ٹالنے کے لیے فرمائی تھی، اور خیال یہ تھا کہ اس موسم میں وہ امرود نہیں لا سکیں گے۔ لیکن بھائی جان نہ جانے کہاں سے تلاش کر کے امرود لے آئے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو بڑا تعجب ہوا، اور چونکہ وعدہ فرما چکے تھے اس لیے بیعت کے لیے راضی ہو گئے۔ لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے برابر شرعی احکام کی رعایت کون کرے گا؟ بھائی جان اس وقت نابالغ تھے، اور نابالغ سے ہدیہ قبول کرنا والدین کی اجازت کے بغیر شرعاً جائز نہیں تھا۔ اس لیے بھائی جان کو واپس بھیجا کہ جا کر اپنے والدین سے پوچھ کر آؤ۔ بھائی جان اجازت لے آئے تو اس کے بعد بیعت فرمایا۔ اس واقعے کے بعد 7 ربیع الثانی 1356 کو حضرت والد صاحب مد ظلہم نے حضرت حکیم الامت کے نام ایک خط تحریر فرمایا، جس میں لکھا کہ محمد ذکی سلمہ کے لیے الحمدللہ مرید ہونے کی کھلی ہوئی برکت ظاہر ہوئی کہ نماز کا بہت ہی شوق ہو گیا۔ عشاء کی نماز کے وقت پہلے سو جاتا تھا، اب بیٹھا ہوا انتظار کرتا رہتا ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا، ماشاء اللہ، دعا کیجئے مجھ کو بھی اس بے گناہ بچے کی برکت نصیب ہو، اور ہمت، عمل اور استقامت اور اخلاص عطا ہو۔ بھائی جان کے بچپن کے بہت سے معاملات حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے مشوروں سے انجام پائے۔ 10 رجب 1355 کے مکتوب میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا، محمد ذکی سلمہ سال بھر سے زائد ہوا کہ اس کو حفظ قرآن مجید شروع کرا دیا تھا، مگر کچھ عرصہ 6 ماہ سے وہ بیمار چلا جاتا ہے۔ اب بعض اقربا کا مشورہ یہ ہے کہ حفظ قرآن کی محنت یہ برداشت نہیں کر سکتا، سخت تردد میں ہوں، کیا کروں؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اگر ذکی میرا بچہ ہوتا تو حفظ چھڑا دیتا، پھر جب کسی موقع پر قوت ہوتی پھر تکمیل کرا دیتا، اس وقت بہت سہولت ہو جاتی ہے۔ اس طرح بھائی جان 18 سال کی عمر تک حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت اور عنایات سے فیض یاب ہوتے رہے۔ اسی دوران حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ ایک خط تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھانہ بون بھیجا تھا۔ والد صاحب چاہتے تھے کہ یہ خط آج ہی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچ جائے۔ ادھر سہارنپور سے تھانہ بون جانے والی گاڑی میں سفر کا کوئی امکان نہیں رہا تھا۔ بھائی جان نے یہ خدمت اپنے ذمے لی۔ دیوبند سے مظفر نگر اور مظفر نگر سے شاملی پہنچے۔ خیال تھا کہ شاملی سے تھانہ بون جانے والی گاڑی مل جائے گی، مگر شاملی پہنچے تو گاڑی نکل چکی تھی۔ بھائی جان نے وہاں سے ایک سائیکل کرائے پر لی اور شاملی سے تھانہ بون تک کا طویل راستہ اسی سائیکل پر طے کر کے مکتوب بر وقت حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ دیوبند میں حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب بھی بھائی جان سے نہایت شفقت فرماتے تھے، اور بھائی جان کو ان کی خدمت اور صحبت کا بھی خوب موقع ملا۔ انہیں بچپن ہی سے بزرگوں سے فیضیاب ہونے اور ان کی خدمت اور صحبت سے فائدہ اٹھانے کا خاص ذوق تھا، اور اس لحاظ سے انہیں یہ شعر کہنے کا واقعی حق پہنچتا تھا، اس وقت سے میں تیرا پرستار حسن ہوں، دل کو میرے شعور محبت بھی جب نہ تھا۔ اور بزرگوں کی اس صحبت کا اثر تھا کہ ان پر دین اور فہم دین کا ایک ایسا پختہ رنگ چڑھا ہوا محسوس ہوتا تھا جو کسی ماحول میں کبھی مغلوب یا مرعوب نہیں ہوا۔ وہ جس ماحول میں رہے ہمیشہ اچھا رنگ دوسروں پر چھوڑ کر آئے۔ رنگی ہیں ہم سے قصہ مہر و وفا کے، ہم اپنی وفا کا رنگ تیرے رخ پر مل گئے۔ چوتھے نمبر پر ہماری بہن حسیبہ خاتون رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھیں، جنہیں ہم بی جان کہتے تھے، اور 5ویں نمبر پر محترمہ رقیبہ خاتون صاحبہ، جن کو ہم چھوٹی آپا کہتے تھے۔ عمر میں یہ دونوں بھی مجھ سے کافی بڑی تھیں، لیکن اس وقت غیر شادی شدہ تھیں، اور انہوں نے شروع ہی سے ہمیں اپنے ساتھ اتنا بے تکلف کیا ہوا تھا
کہ عمر کے بڑے تفاوت کے باوجود ان سے ہمیشہ دوستی کا سا رشتہ قائم رہا۔ ان بہنوں کی بھی تعلیم کی کل کائنات پھپھی امت الحنان صاحبہ کے مکتب، جس کا ذکر میں انشاءاللہ تعالی آگے کروں گا، اور گھریلو طور پر بہشتی زیور کی حد تک محدود تھیں، لیکن حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حسن تربیت کے نتیجے میں ان کا علمی اور ادبی ذوق یقیناً یونیورسٹیوں کی پڑھی ہوئی خواتین سے بھی زیادہ تھا۔ ان کا مطالعہ بھی وسیع تھا، اور نہ صرف یہ کہ سخن فہمی کی صلاحیت غیر معمولی تھی، بلکہ وہ خود اعلیٰ درجے کے شعر کہتی تھی۔ محض نمونے کے لیے ان میں سے بڑی بہن محترمہ حسیبہ خاتون مرحومہ کے یہ شعر ملاحظہ فرمائیں: ہمیں تو آتا ہے رونا مال گلشن پر، بھلا یہ ہنستے ہیں کیوں گلستان نہیں معلوم، گزر رہی ہے نشیمن سے بے سلام و پیام، خفا خفا سی ہیں کیوں بجلیاں نہیں معلوم۔ اور محترمہ رکیبہ خاتون صاحبہ مدظ اللہ کے یہ شعر: ضبط غم پر بھی ڈبڈبا ہی گئی، آنکھ دل سے شکست کھا ہی گئی، سنتے سنتے میرا افسانہ غم، چاند تاروں کو نیند آ ہی گئی۔ اس چھوٹی سی عمر میں میرے گھر کے زیادہ تر اوقات